بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وأتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا برقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمون إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصیدہ بہادر اور نور مولا متقیہ من المعین رجب حبیب میرے مولا علی شیر خدا تجھ بن نہیں ہے میرا کوئی آسرا میرے مولا علی شیر خدا تجھ بن نہیں ہے میرا کوئی آسرا میرے مولا علی علی علی. نعرہ حیدری. کریم ایسا کہ حضرت نے پلایا شیر قاتل کو سخی ایسا سلیمان کی انگوٹھی دے دی سائل کو جری ایسا کہ در خیبر والا دست خدا میں ہوئی گھٹ کے رہ گیا میرے مولا علی
کشوں کی گردنوں کو توڑنے والا علی ہے، سرکشوں کی گردنوں کو توڑنے والا، جو گھر سے آئی میدان میں اسی کو موڑنے والا ہے، حضرت عمر کا مشکل کشا، یہی حیدری کی بھی ہے جائے پناہ، میرے مولا علی علی علی، شیر خدا تجھ بن نہیں ہے میرا کوئی آسرا، میرے مولا علی علی علی، صلوات محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ درد کا آسرا ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، اعتبار دعا ہے حسن، اعتبار دعا ہے حسن، اس کا جذبہ شریک حسین، اس کا جذبہ شریک حسین، تاحد کربلا ہے حسن، تاحد کربلا ہے حسن، سروات درد کا آسرا ہے حسن، عقل انسان سے کیا پوچھئے، عقل انسان سے کیا پوچھئے، عقل سے ماوری ہے حسن، عقل سے ماوری ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، وہ مدینہ ہو یا کربلا، وہ مدینہ ہو یا کربلا، ان میں ایک رابطہ ہے حسن، ان میں ایک رابطہ ہے حسن، سروات باری تیرے سروات درد کا آسرا ہے حسن، اعتبار دعا ہے حسن، آپ اپنے سے واقف نہیں، آپ اپنے سے واقف نہیں، آپ کیا جانے کیا ہے حسن، آپ کیا جانے کیا ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، جان مشکل کشا ہی نہیں، جان مشکل کشا ہی نہیں،
خود بھی مشکل کشا ہے حسن، خود بھی مشکل کشا ہے حسن، جانے مشکل کشا ہی نہیں، خود بھی مشکل کشا ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، شکل قاسم میں سرور کے ساتھ، شکل قاسم میں سرور کے ساتھ کربلا تک گیا ہے حسن، کربلا تک گیا ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، حسن کا تیرے کیا پوچھنا، حسن کا تیرے کیا پوچھنا، نام ہی جب تیرا ہے حسن، نام ہی جب تیرا ہے حسن، درد کا آسرا ہے حسن، اعتبار دعا ہے حسن۔ برائے خصوصی خانواد زہرا صلوات۔ شامل بزم ازا زود بجا لاتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو مسجود بجا لاتا ہے، اور حق کے زہرا کی قسم آل نبی پہ صلوات، وہ عبادت ہے جو معبود بجا لاتا ہے۔ مجھ سے گزارش کی گئی ہے، بلکہ حکم ہے کہ جو کل کلام شروع کیا تھا اس کو دوبارہ شروع کر کے اختتام کو پہنچا دیں، تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ سن چکے ہیں وہ بھی اور جو نئے آئے وہ بھی محفوظ ہوں انشاءاللہ۔ درود پڑھے ہوں۔ صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے پاس بانے فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلمہ اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے اور نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخود توجہ، سبھی کریں دم بخود توجہ کہ میں شان آل عبا سناؤں، ارے زبان کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصہ سناؤں۔ اب حدیث قصہ شروع ہوتی ہے، ترتیب آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بہت طویل چلا جائے گا۔ مباہلے والے دن کی سچی نے آپ جابر کو ہے بتایا، مباہلے والے دن کی سچی نے آپ جابر کو ہے بتایا کہ ایک دن حیا کا پہ کر میرے گھر بقا کا پیام لایا، میرا ابی بھی میرا نبی بھی رسول حق میرے گھر میں آیا، میرے طہارت قدے میں یکدم کیا ابر کرم نے سایہ، زمانے سارے کے پیشوا نے سمجھ نسا کی امام مجھ کو، ارے رحیم ہوٹوں کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو۔ درود پڑھے۔ کہا رسالت مآب نے کر بطول مجھ پہ مہربانی، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں مجھے اڑا دے قصائے یمانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مثل تھا نورانی، نبی نے بیٹی سے لے کے چادر زمانے سارے کو بتا دیا ہے، ارے نبی کے نزدیک سیدہ فاطمہ کی چادر میں بھی شفا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اب سرکار حسن محنت تشریف لاتے ہیں چادر کے نزدیک، پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصر امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو، کہا میں نے بسط احترام بیٹا، میری آنکھوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا کہ نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، ارے بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہیں قصہ کے نیچے،
کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے شاہ امم سے پوچھا یہ ذل رب اولا کے نیچے، حضور گر ہو مجھ کو اجازت میں بھی آؤں قصہ کے نیچے؟ رسول بولے حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہی ہو، سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو۔ پھر سرکار حسین تشریف لاتے ہیں چادر کے نزدیک، اور ترتیب وہی ہے، فمکانت الاسات وَإِذَا بِأَوْلَدِ الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماں فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ یہ پوری اسی ترتیب سے چلے، میں لے کے چلتا ہوں ہم لوگوں، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو پھر چلوں گا نا آگے۔ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر زمین کربل کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا۔ حسین بولے فضا ہے معطر لگ رہا ہے یہاں نانا، اور ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں بتائیں اماں کہاں ہے نانا؟ بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے قصہ کے نیچے، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے قصہ کے نیچے، درود آل رسول پڑھ کر حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا میرا بھی دل ہے مجھے ہو میسر آج نانا قصہ کا سایہ۔ رسول برحق نے پھر صدا دی میری آنکھوں کے نور آؤ، ارے کرو گے امت کی روز محشر تمہیں شفاعت ضرور آؤ۔ اسلامی آپ لوگ سب مل کے ایک آواز میں نعرہ حیدری۔ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا، علی نے مجھ پہ سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، دیا جواب سلام میں نے مسرتوں سے علی کو دیکھا۔ علی یہ بولے مقام میں خوشبو بسی ہوئی ہے کیا مصطفیٰ مچی ہے؟ ارے ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں۔ بتایا میں نے قصہ کے نیچے سجی ہوئی ایک انجمن وہاں ہے، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ایک عدن وہاں ہے، اسی لیے فضا معطر کے نوریوں کا چمن وہاں ہے، رسول بھی ہیں حسن بھی ہے ہمارا بیٹا حسین وہاں ہے۔ علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، اور قصہ میں آنے کو جی ہے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا۔ علی سے خیر الورا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علم کو اٹھانے والے اداس لمحات میں ہنسی ہو، شریعت ضرب کا صحیفہ میرے خلیفہ اخی وسیع ہو، ارے قصہ میں آنے سے کون روکے تمہیں کہ تم تو علی ولی ہو۔ کیا کہا نبی نے میری مانی جہاں میں عالی مقام تم ہو، زمانے بھر کا رسول میں ہوں زمانے بھر کے امام تم ہو۔ اب آقا زادی تشریف لاتی ہیں قصہ کے قریب، فرماتی ہیں بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو شریعتوں کے مطلب سے بولی، مجھے ہو اجازت میں بھی آؤں میں شاہ عرب سے بولی، اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا، ارے قصہ تنی ہی تیرے لیے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ اب اس کے بعد الہی تو رحمتوں کو اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن حسین زہرا بس یہی تو ہیں پنجتن میرے۔ آخر میں دعا ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی محمد یعلمونی ما یعلمون ویعظمونی ما یعظمون انا حرب لمن حاربون وسلم لمن سالمون۔ یہ پوری ترتیب کے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں لفظ بلفظ۔ الہی تو رحمتوں کو اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن حسین زہرا بس یہی تو ہیں پنجتن میرے، میں ان کا حامی یہ میرے حامی، یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آب روح ہے، جو گوشت ان کا وہ گوشت میرا، جو خون ان کا میرا لہو ہے، جو ان کو دکھ دے وہ مجھ کو دکھ دے،
जो इनका दुश्मन मेरा अदू है। ये जिससे नाला, ये जिससे नाला मैं उनसे नाला, ये जिससे नाला मैं उनसे नाला, जो इनको चाहे वो सुरखरू है। करें जो इनसे सुलह, करें जो इनसे सुलह, उन्हीं से मुझे सुलह की उमंग होगी। जो इनसे जब और जहां लड़ेगा दरअसल वो मुझसे जंग होगी। ये सब है मुझसे मैं हूं इनसे, ये सब है मुझसे मैं हूं इनसे, तू भेज खालिक दुरूद हम पर, तू अपनी रहमत, तू अपनी बरकत, तू अपनी रहमत का कर बेबहा दुरूद हम पर, तू रहमत बेहिसाब कर दे ना बान यारा हुदूद हम पर। यही दुआ है कि हो ना तारी तेरे करम का जमूद हम पर। सुनिए, और हमें जो खुद सा समझ रहे हैं, जिन पर दिन रात बेशुमार है, हमें जो खुद सा समझ रहे हैं, तू उनकी सोचों को खाक रखना। अरे हमारे दर पर झुके तहारत, कुछ इस कदर हमको पाक रखना। आए तो ठीक है। नबी ने ज़ेरे किस्सा जो मांगी, दुआए रहमत कुरान वालों। अब तो अल्लाह ताला भी वाजिब हो गया ना। नबी ने ज़ेरे किस्सा जो मांगी, दुआए रहमत कुरान वालों। बुलंदियों पे बुलंद खालिक ने कहा, ए जहां वालों, एक अहम ऐलान कर रहा हूं, सुनो मेरे आसमान वालों। तुम अपनी खिलकत का राज सुन लो, फलक पे नूरी मकाम वालों। हर एक ताकत ने की तवज्जो, हर एक ताकत ने की तवज्जो कि हकीकत बता रहा है। ये बात इतनी अहम है, खालिक खुद अपनी कस्में उठा रहा है। तरतीब वो है ना कि फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकतु या मलाइकती व यस्कान समवाती निमा खलक़तु समाम मदनियतुन, वो उसी की तरतीब है बिल्कुल। कि बुजुर्ग बरतर खुदा ये बोला कि आसमां की ये छत न सजाता, न होता सूरज दमकने वाला, न चांद को पुरजिया बनाता, रवा दवा ये फलक न होता, कभी न फर्शे ज़मीन बिछाता, न जारी पानी को खल करता, न उस पे फिर कश्तियां चलाता। नबी वली जिन मलक फरिश्ते, नबी वली जिन मलक फरिश्ते हवा सबा और चमन ना होते, घर कोई शे खल्क ना करता अगर मेरे पंजे तन ना होते। अम्मी ने रूहे वही ने पूछा कि कौन है जी मकाम यारब, अजब ज़वात मुक़द्दसा है, तू भेज इन पर दुरूद यारब। वो जिनकी खातिर ज़मीन बनी है, फलक ने पाया मकाम यारब। हमारी तखलीक जिनका एहसान है, बता उनके नाम यारब। जवाब कुदरत मिला फरिश्तों, जवाब कुदरत मिला फरिश्तों, यही है नबूवत का खजाना, ये मेरी पहचान का जरिया, यही है मोहम्मद का घराना। जरूर पढ़े मोहम्मद। किस्सा के साए में कौन है जो खुदा कसीदा सुना रहा है? ये फातिमा है, ये उसका बाबा बड़े अदब से बता रहा है, ये उसका शौहर, ये उसके बेटे मलाइका को दिखा रहा है। बतूल के नाम से करा के तारुफ सबको ये बता रहा है। वो अहले बैत नबी नहीं है, वो अहले बैत नबी नहीं है जो रसूल के पैरोकार होंगे, वो अहले बैत रसूल हैं जो बतूल के रिश्तेदार होंगे। जिब्रील अमीन बोले, हुजूर आला सर झुकाकर, अगर इजाज़त हो मुझको खालिक तो हूँ पंजतन में जाकर, मिली इजाज़त तो सर झुकाया। मलक ने बैते ज़हरा पे आके करीब आकर सलाम करके अदब से बोले ये मुस्कुरा कर कि अहले बैत रसूल अकरम, हर एक हुज्जत तमाम तुम पर, खुदाए भरत का आसमान से हूँ लेके आया सलाम तुम पर। खुदा फरमा रहा है तुमसे, ना है ये दोनों जहां बनाता, खुदाए खाकी ज़मीन को देता, ना नील गूं आसमां बनाता, चमकता सूरज दमकता महताब, और ना आबे रवां बनाता, मुझे कसम अपनी अजमतों की, ना खुद चलन कश्तियां बनाता। जरूर पढ़ो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
मोमिनीन एक दो ऐलानात, उसके बाद क़िबला मौलाना फ़ारूक अली ताहा साहब सीधे नंबर होंगे और जश्न हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। कल इस अज़ाख़ाने में एक मजलिस बसिलसिला ईसाल सवाब जनाब अकील मुसवी साहब की वालदा की शिशमाही की मजलिस होगी। तमाम प्रोग्रामों के बाद शाम को आप तमाम मोमिनीन से इसमें शिरकत की इस्तदा है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद मोहम्मद की शहादतों के सिलसिले की मजलिसें ट्यूसडे से शुरू हो रही हैं। ये मजलिसें शाम ठीक 7:30 बजे होंगी। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को शाम 7:30 बजे होंगी। फ्राइडे को जो कि 21 रमज़ान है, मगरिब से पहले ये मजलिस होगी। आप तमाम मोमिनीन से इसमें शिरकत की इस्तदा है। जिन मोमिनीन ने इस साल की मेंबरशिप फ़ी नहीं ली है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी अपनी मेंबरशिप फ़ी मासूम की इंतज़ामिया तक पहुँचा दें। जो मोमिनीन डोनेशंस देना चाहते हैं, ये साल का आखिर है, आपको साल के आखिर में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अपने अपने डोनेशंस मासूम की इंतज़ामिया तक पहुँचा दें। आखिर में ऐलान, पाकिस्तान से इमामिया जंतरी जो हर साल शाये होती है फ़िक़ाए जाफ़रिया की, वो इस साल भी शाये हो गई है। हमारी दरख्वास्त पर किताब घर वालों ने यहाँ पे तकरीबन 50 या 100 जंतरी मंगाई हैं। ये बहुत ही मुफीद जंतरी है। इसमें तमाम अइम्मा तहरीम के अक़वाल और तमाम बद नेक तारीख़ें और हमारे फ़िक़ाए जाफ़रिया की बहुत सी चीज़ें जो इस किताब में मौजूद होती हैं। जो साहब भी ये इमामिया जंतरी उनको दरकार हो, किताब घर दीवान एवेन्यू और ओकली पर है। उसका सिर्फ हदिया उन्होंने $5 रखा है। आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द की तिलावत फरमा के अब्बास लाखानी मरहूम और नफीस बानो बिन्त नज़र हुसैन के रूप से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब रहमतिल मुहम्मदिया इस्मतिल फातिमिया विलायतिल अलविया खुल्क़िल हसनिया शजाअतिल हुसैनिया सब्र सज्जादिया इल्मिल बाक़रिया सिद्क़िल जाफ़रिया किज़्मिल मूसविया रज़ात रज़विया जुलित तक़विया हिल्मिन नक़विया हैबतिल अस्करिया व ग़ैबतिल इलाहिया बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व अला अदाइ उलमाइहिम व अला अदाइ अहिब्बाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत आगे तशरीफ ले आए। ऐसे बड़ी जैसे लोग दस्तरखान पे अच्छी डिश होती है उधर ही पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते चलिए।
قرآن مجید کی آیت کا مشہور و معروف فقرہ اور ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ نے لفظ اسلام اور اسلام کی پسندیدگی کا اعلان کیا ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے، تقریباً آپ ہر جگہ اس آیت کو پوسٹر میں، پمفلیٹ میں، کتابوں پر جگہ جگہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی کتابوں پہ لکھا رہتا ہے، تمام مسلمانوں کے کیلنڈرز وغیرہ وغیرہ پہ لکھا رہتا ہے، تمام نشریات میں آتا ہے، تمام لوگوں کا تقریباً تکیہ کلام ہے۔ تمام مسلمان اس کو عنوان کلام قرار دیتے ہیں، یعنی بے انتہا آپ کی کان سے ٹکراتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو صرف اللہ کے نزدیک، آپ ترجمہ تو یہ سنتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر دین اللہ کے نزدیک ہے، ترجمانی جسے کہیے، تو وہ صرف اسلام ہے۔ پسند کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین بہت سے دنیا کے اندر تھے، اللہ نے کچھ کو ناپسند کیا اور بعد میں اسے پسند کیا اور سب کو ناپسند کر کے ہٹا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جب اللہ اسے پتہ نہیں پسند کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا، جو اللہ کا دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی اسلام پہلے تمام دینوں کی نفی کرتا ہے کہ وہ دین اللہ کی، اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب دین کوئی دین نہیں ہے، چاہے اسی لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یعنی کسی دین کو اسلام کوئی جگہ نہیں دیتا ہے۔ انسان کی حیثیت سے کسی سے ہمدردی کر لی جائے، مخلوق کی حیثیت سے ہمدردی کر لی جائے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے، وہ تو ایک جانور کے لیے کیا، ایک درخت کے لیے بھی ایک قانون ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اگر جب دین کی بات آئے گی تو کوئی دین اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی طرف کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دین، ذرا سا تھوڑا سا گہرا بیان ہوگا، آپ توجہ کیجئے گا کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دین نہیں، جو اللہ کا دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی دین ہے اس میں آمیزش انسان نے اپنی طرف سے کر دی ہے، خالص دین نہیں، خالص دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جناب موسیٰ کے دور میں جو دین آیا تھا وہ حق نہیں تھا؟ کیا جناب عیسیٰ کے دور میں جو دین آیا تھا وہ حق نہیں تھا؟ کیا آدم کے دور میں جو دین آیا تھا وہ حق نہیں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آخر؟ جناب موسیٰ جس دین کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو حق ہے، جناب عیسیٰ جس دین کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو حق ہے، لیکن اللہ کیا کہے صرف اسلام۔ لیکن اسلام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے دور رسول میں، لیکن یہ وہ دین ہے جو آدم لے کے آئے تھے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کیوں بگڑ گئے؟ آخر آج آپ ہم عیسائیوں کے دین کو صحیح نہیں سمجھتے؟ یہ تو طے بات ہے، وہ اپنی جگہ ہوں گے، عیسائی اچھے ہوں گے، ایک انسان کی حیثیت سے وہ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی حیثیت سے ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ان کا دین بڑا اچھا ہے آپ اخلاق کی بنیاد کے اوپر۔ عیسائی دین تھوڑی اچھا ہو جائے گا، ہم کسی ہندو کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن ہندو مذہب کی تعریف ہم نہیں کر سکتے کسی اعتبار سے، اس لیے اسلام سے یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کسی یہودی کی تعریف کر سکتے ہیں اس کے اخلاق و کردار کی بنا پر، لیکن یہودی تھاٹ اور نظریات کی آپ تعریف ایک مسلمان ہو کر نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی زبان کو بڑے کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مذہب صرف اسلام اچھا ہے، چاہے مسلمان ماننے والے اچھے ہوں چاہے نہ ہوں، یعنی چاہے سچے مسلمان رہے چاہے طالبان بن جائے، چاہے مسلمان رہے چاہے طالبان بن جائے، لیکن اسے دین کے نظریے پر تھوڑی اثر پڑے گا۔ لیکن دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو آخر یہ دین بگڑا کیوں؟ اس بنیاد کو غور کیجئے کہ وہ دین کیوں بگڑ گیا۔ جناب موسیٰ کے دور میں آیا تھا وہ دین بگڑ گیا، اس کی صورت دوسری ہو گئی۔ جناب عیسیٰ کے دور میں جو دین آیا تھا وہ دین بگڑ گیا۔ لیکن ساتھ دین اس لیے بگڑا تھا کہ دین میں اللہ نے اپنا اختیار رکھا ہے، بندے کو اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس میں بندے کو اللہ کے نظریات میں کوئی دخل دینے کا رائٹ نہیں رکھا ہے کہ تم اس میں دخل دے دو، قانون تم نہیں بناؤ گے، قانون ہماری طرف سے آئے گا۔ اسی لیے 4000 کتابیں آئیں آسمان سے، 4000 صحیفے نازل ہوئے، تقریباً کتابیں اتنی آئیں، اس کے اندر 4 یہ مشہور کتابیں ہیں، مشہور مطلب چونکہ خاص نبیوں پر اتری تھی، جن کا تذکرہ آتا ہے انجیل، زبور، توراۃ۔ آپ کا عقیدہ ہر کتاب پہ رکھنا ہے، ہم ان کے قانون پر عمل نہیں کریں گے، لیکن ہم کو انجیل پر ویسے ہی عقیدہ رکھنا ہے جیسے عیسائی رکھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، توراۃ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر بھی عمل کرنا ہے کہ ان تینوں کتابوں کا عمل منسوخ ہو چکا ہے، اور قرآن پر عمل کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آخر دین کیوں بگڑا؟ اسلام کیوں بگڑ گیا؟ کہنے اس لیے بگڑا کہ دین اسلام، اس لیے دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا اس لیے بگڑا کہ جو نبی بات بتا رہا تھا، جو نبی تعلیم دے رہا تھا، جس راستے پر نبی لے کے جا رہا تھا، اس میں لوگوں نے اپنے نظریات کو ڈالنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے دخل اندازی کر دی، اپنا دخل دینا شروع کر دیا۔
یعنی جناب موسیٰ کے جو ماننے والے تھے وہ جناب موسیٰ پر رک گئے آ کے، کہنے اب اس کے بعد ہم جناب موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے، ہم جو چاہیں گے مانیں گے۔ انہوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا اور جناب موسیٰ پر رک گئے، اور ساری پیشن گوئیاں جو آخری نبی تک کی تھیں اس کا انکار کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کے دور میں جو ان کے پیرو تھے وہ حق پر تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جناب موسیٰ کی بات مان رہے تھے۔ جناب موسیٰ کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا وہ سب گمراہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے ماننے لگے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو عہدہ معین ہے، یعنی چاہے وہ نبوت کا ہو، چاہے ولایت کا ہو، چاہے رسالت کا ہو، اس میں کسی انسان کو کسی طرح ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی دخل دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے یہودی گمراہ ہو گئے۔ جناب عیسیٰ تک جو دین آیا تھا، جناب عیسیٰ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بعد بھی نبی آئے گا، میرے بعد بھی نبی آنے والا ہے، تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، انہوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، جناب عیسیٰ کو مردہ مان لیا، وہ بگڑ گئے۔ تو جناب عیسیٰ کے دور میں جو عیسیٰ کے صحیح پیرو تھے، لفظ صحیح پر غور کیجئے گا، جو صحیح پیرو تھے وہ سب صحیح ہے، جنتی ہے، جو ان کی پوری بات مان رہے تھے۔ جنہوں نے ان کے بعد اپنی دخل اندازی کر دی وہ سب گمراہ ہو گئے۔ ایسی بہت سی نبیوں کی امتیں اس لیے گمراہ ہو گئی، کافر ہو گئی کہ نبی جب دنیا سے چلا گیا تو اس نبی کا اسٹیچو بنا کر پوجا کرنے لگے۔ جو آپ دیکھتے ہیں بت یہ خالی خدا کے نہیں ہے، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ شیطان نے محبت سے فائدہ اٹھایا بظاہر، یہ لوگ جب بہت چاہتے تو کہا جب تم اپنے نبیوں کو یاد کر کے روتے ہو اس طریقے سے تو ایک کام کرو، تم ان کا صورت کو نہیں بنا لیتے۔ اس نے ان کا مجسمہ بنانا شروع کیا، ان کو بناؤ، پردے میں رکھو، ان کو تم یاد کرو اپنی تسکین کے لیے۔ اس کے بعد لوگوں نے نبیوں کی پوجا، اسی لوگ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ بھی کوئی نبی تھے، آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ تم صورت بنا لو، اب انہوں نے جب صورت بنا لی تو مشرک ہو گئے، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ نے اپنے اپنے انداز سے، اجرا حابیل قابیل کے لیے سب سے پہلا جو مذہب گمراہ ہوا وہ آتش پرست تھا، جو یعنی اسلام کے بعد، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بعد جو آدم لے کے آئے تھے، اس کے بعد جب سب سے پہلی گمراہی پھیلی، سب سے پہلے کافر اس دنیا میں ہوئے تو آگ کی پوجا کرنے والے ہوئے، جو انہیں آگ کی پوجا کی، جن کا آپ پارسی کہتے ہیں نا غالب، ان کا آپ پارسی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حابیل اور قابیل دونوں کے اندر مقابلہ ہوا اور جب اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کے دمبے کو جلا کے خاک کر دیا تو ان کے اولادوں کو شیطان نے کہا دیکھو آگ اتنی مقدس چیز ہے کہ یہ آگ کے قربانی کو قبول کرتی ہے، آگ بڑی ہولی چیز ہے، بڑی پوتر چیز ہے، دیکھو تم آگ جلاؤ، یہ اللہ کی طرف کی چیز ہے۔ ان کچھ لوگوں کو لے کر اس نے آگ کو جو تھا وہ خدا کہلوا کہ آگ کی پوجا کرا لی، وہی آگ تھی جو لاکھوں سال سے اور کروڑوں سال سے جب سے وہ جلتی چلی آئی لوگوں کے پاس، اور لوگ آج تک آگ کی پوجا کر رہے ہیں اور آگ کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ پہلا دین جو تھا گمراہی کی طرف کا دنیا کے اندر آیا، اس طریقے سے پوری دنیا گمراہ ہوتی گئی، یعنی اپنی دخل اندازی کی، نبی کی بات نہیں سنی تو دنیا کے مذہب الگ الگ ہو گئے۔ تو معلوم ہے جب حکم خدا یا حکم نائب خدا ہمارے سامنے آ جائے تو زندگی صرف یہ ہے ایک مسلمان کی، ایک دیندار کی، کہ جو اس کا حکم ہو اس کے سامنے وہ سر جھکا لے۔ یہ اصل دین ہے، لڑنا اصل دین نہیں، تلوار چلانا اصل دین نہیں، جہاد کے نام کے اوپر دنیا کے اندر فساد پھیلانا اصل دین نہیں، بلکہ دین کی مصلحتوں کو غیبت میں صرف عالم سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ کوئی معمولی بات ہی دین ہے اسلام کو سمجھنا۔ اور اس دور میں آپ کیا سمجھیں گے جبکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ساری دین کی پالیسی وہ بناتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دین کی پالیسی غیر دیندار نہ بناتے ہوتے تو ایک داڑھی رکھنے والے اسامہ بن لادن کو زبردستی لیڈر نہ مان لیتے۔ بھئی دین سے کیا تعلق ہے ایسے آدمی کے؟ خیر میں آپ کی تقریر کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا زیادہ، تو آپ غور کریں تو معلوم ہوا دین اس کے بعد تو معلوم ہوا مذہب کیوں الگ الگ ہوئے کہ نبی کے بعد جس نبی نے کھلے طور سے واضح طریقے سے آنے والے نبی کے بارے میں جو پیشن گوئی کی، ہندی میں کہتے ہیں بھوشواڑی جو کی ہے نا بھائی، اس کے بارے میں کوئی ان کی بات نہیں مانی، اپنی طرف سے دخل اندازی کی، تو الگ الگ مذہب ہو گئے۔ اور اگر وہ الگ الگ مذہب نہ ہوتے آج، اگر وہ سب اپنے نبی کی بات مان لیتے تو اگر جناب موسیٰ کے دور کے یہودی جناب موسیٰ کی بات مانتے تو جناب عیسیٰ تک آ کے عیسائی ہوتے، رسول خدا سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر جناب عیسیٰ کے دور میں جناب عیسیٰ کی سب بات مان لیتے تو پیغمبر کے ساتھ مسلمان ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی کی پیشن گوئی آنے والے نبی کے بارے میں نہیں مانی، اپنی طرف سے دخل اندازی کر دی، انٹرفیئر کیا، تو سب دنیا میں الگ الگ مذہب بن گئے۔ کاش مسلمانوں کو پچھلی گمراہ قوموں سے سبق لے لینا چاہیے تھا۔
اس لیے کہ رسول تو وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے جب اعلان کیا تو اپنی صداقت کا اعلان کیا. کافروں نے صادق کہا تھا, امین کہا تھا. تو مسلمانوں نے یہ سبق لیا ہوتا کہ دیکھو بھائی ایک نسخہ پہلے لکھ لو کہ جب موسیٰ کی قوم اس لیے گمراہ ہو گئی کہ اس نے جناب موسیٰ کی پیشن گوئی نہیں مانی, جب عیسیٰ کی قوم اس لیے گمراہ ہو گئی کہ اس نے جناب عیسیٰ کی بھوشواڑی نہیں مانی, تو کم سے کم رسول خدا کی بات تو مان لیتے کہ اب ہمیں آئندہ جب دین کو لے کر چلنا ہے تو اپنی دخل اندازی نہیں کرنی ہے, جو رسول کہیں گے اسے ماننا ہے. تو اگر اسے مان لیتے تو آج الگ الگ فرقے نہ ہوتے. تو معلوم ہے جب نبی کی پیشن گوئی نبی کے بارے میں نہیں مانی تو دنیا میں الگ الگ مذہب بن گئے, اور جب نبی آخری نبی کی پیشن گوئی وسیع کے بارے میں نہیں مانی تو 73 فرقے بن گئے. اگر مان لیتے کہ اب اپنی دخل اندازی نہ کرتے صحیح بات ہے تو 73 فرقے تھوڑے بنتے. معلوم مصلحت امامتی کے امام حسن کی سلو کے ایک میں اس وقت پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, حالات بھی ایسے نہیں ہیں, لیکن سب حفاظت تو اللہ اور مولا کرنے والے ہیں. اگر وہ حفاظت نہ کریں گے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر ایک بات میں حالات حاضرہ سے جوڑ دوں آپ کے سامنے, افغانستان کا پورا واقعہ, مجھے کوئی اور بات نہیں پڑھنی ہے. اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے سب سے پہلا حملہ جو کیا ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے. سب سے پہلے شیعوں کو وہاں قتل کیا, ایرانی ڈپلومیٹس کو قتل کیا, کراچی میں لوگوں کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کے سامنے پورا پیش نظر ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ہم سے کہتے تھے آپ ان سے جہاد کا حکم دے دیجیے. اب ہم کیا کریں گے, ہمارے علماء لیکن کبھی جہاد کا حکم نہیں دیا ہے کہ نہیں. انہیں کافر کہہ کے ان سے لڑنے کا حکم دے نہیں. ہم مار کھاتے رہے, قتل ہوتے رہے, ہمارے بچے افغانستان سے لے کے کراچی تک مارے جاتے رہے, ہمارے نوجوان مارے جاتے رہے, ہمارے انٹلیکچوئل دانشمند علماء شاعر ڈاکٹرز انجینئر بڑے بڑے, ہماری قوم کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. لیکن ہمارا صبر تھا, یہ حسن کی پالیسی تھی کہ جب تک ہماری ذمہ داری نہ ہوگی اس وقت تک ہمارے علماء کوئی ایسا حکم بھی نہیں دے سکتے کہ کسی کے بدن میں خراش پہنچ جائے. مرنے کی تو بہت بات کی بات ہے, ہمارا عالم ذمہ داری سے بات کرتا ہے. غور کیجیے آپ, یہاں تک کہ جس وقت ایرانی ڈپلومیٹس کو وہاں کے اوپر قتل کیا گیا اور ہزارے کے اندر اور کابل کے اندر جب مختلف ایک ایک دن کے اندر سینکڑوں شیعوں کا قتل عام ہوا, اس کے بعد ایران میں عوام بے چین ہو گئے. یہاں تک کہ آیت اللہ خامنئی کو خود پک اپ کے اوپر اکیلے نکلنا پڑا مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے. کہا لیکن ہم لڑائی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جب تک کہ شرعی ذمہ داری نہ ہوگی. اس لیے کہ جہاد بھی ایک عبادت ہے نماز کے طریقے سے. جب ہم نماز غلط نہیں پڑھوا سکتے, روزہ غلط بھی, اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, پانچویں خم, چھٹے جہاد جب عبادت ہے تو جب نماز غلط نہیں پڑھوا سکتے, اتنی احتیاط برتتے ہیں, روزہ غلط نہیں کھلوا سکتے, حج غلط نہیں کروا سکتے, تو ہم جہاد سے اتنی بڑی عبادت ہے اس کو ہم کیسے کروا سکتے ہیں بغیر کسی بات کے, ہے کہ نہیں. عوام جو لوگ چاہتے تھے ارے ایک ایک دن میں اتنے شیعوں کو مار دیا, اتنے ڈپلومیٹ کو مار دیا, ولی فقی ہے اور فقی ہے, یہ حکم دے دیتے اور لشکر جا کر کے ہم لڑ جاتے. لیکن اس وقت کتنی بڑی ذمہ داری تھی, آپ غور کیجیے. لیکن ہمارے عالم نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی, ہمیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ شریعت کی پرواہ ہے. توجہ فرمائی, وہ اگر آپ دماغ میں ہوگا اس وقت خاموشی عالم نے اختیار کر لی. اگر اس طرح افغانستان پہ ایران حملہ کر دیتا, مجھے کوئی سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے, ایک بتا رہا ہوں مذہب کی عظمت کیا ہے, غور کیجیے. اگر حملہ کر دیتا اس وقت تو نتائج کتنے خراب ہوتے, پوری دنیا میں سنی شیعہ فساد ہوتا, نہ جانے کیا کیا ہوتا. آپ سمجھدار عقل مند خود جانتے ہیں. خاموشی اختیار کر لی, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. خاموشی اختیار کر لی, چندر کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو جب دنیا ایک نائب امام جو کہ امام حسن کے جوتوں کی خاک کا غلام ہے, جب اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی تو ہمارے امام کی مصلحتوں کو کیا سمجھے گا. صلوات بھیجیں محمد علیہ. جب اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے, جو اس کا حکم ہوتا ہے کہ آپ تو ہمارے امام کی مصلحتوں کو کیا سمجھے گا. کہ ایک خاموشی کتنے رنگ لا رہی ہے, ایک خاموشی کتنے رنگ, اس لیے کہ ہر کام ہمارا جو ہوتا ہے وہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے, حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے. اور آج اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے, جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی, بہت سے لوگ کہتے تھے ہم فلاں ملک سے اسلحہ لے لیں, یہ ہمارے عوام پر حملہ کر رہے ہیں, یہ ہم کو ہمارے عوام کو برباد کر رہے ہیں, یہ ہمارے شہروں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, یہ کیمیکلز بم مار رہے ہیں, آپ ذرا حکم دیں ہم بھی تھوڑی دیر کے اندر بصرے کو ختم کر دیں, بغداد کو ختم کر دیں. لیکن ہمارے لیڈروں اور رہبروں نے یہی کہا کہ ہم عوام کو پریشان نہیں کر سکتے. اگر تم بم گرا سکتے ہو تو کتاب بھی گرا سکتے ہو, یہ کہتے تھے, پمفلیٹ بھی گرا سکتے ہو, ان کو تعلیم یافتہ بنا سکتے ہو. لیکن ہم برے کو برائی سے نہیں مارنا چاہتے. ہم نجاست کو پیشاب سے غوطہ کرنے کے قائل نہیں, پانی سے غوطہ کرنے کے قائل ہیں. ہم برائی کو برائی سے نہیں ختم کرتے, ہم برائی کو اچھائیوں سے ختم کرنے کے عادی. توجہ فرمائی آپ نے, سارے نتائج آپ کے سامنے ہیں. تو جب ہم مصلحت نائب امام نہیں سمجھ سکتے تو مصلحت امام کیسے سامنے. اور فرمایا وہ امام جب سلو کر رہے, خیر آپ کی پیدائش آپ کے پیش نظر ہے, آپ کی عظمت آپ کے پیش نظر ہے,
آپ کی حدیثیں ہیں مختلف. آپ کی زندگی پوری کی پوری معمولی نہیں، اس لیے کہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا. وہی میں نے کل کی محفل میں عرض کیا تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کل عرض کیا تھا تلوار اٹھا لیتے، اگر تلوار اٹھا لیتے تو دیکھیے کہ باپ کے دور میں بھی کل عرض کیا تھا کہ بھئی اگر معاویہ نے تلوار اٹھائی تو پہلے امام کے مقابلے میں نہیں اٹھائی، مولا علی کے مقابلے میں نہیں اٹھائی، کیونکہ مولا علی کہتے. اس لیے کہ جب جن لوگوں نے پہلے کو خلیفہ چنا تھا، جنہوں نے دوسرے کو چنا تھا، جنہوں نے تیسرے کو چنا تھا، انہوں نے تو چوتھا آپ کو چنا تھا. جب چوتھا چن لیا تب معاویہ نے تلوار اٹھائی. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چوتھا خلیفہ کے مقابلے میں لڑ رہا تھا؟ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں کافر اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں. اسی لیے کہ شیعہ کافر اس لیے کہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور خلفاء کو برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس بنیاد کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کی بنیاد ہے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ جو خلیفہ کو برا کہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے 3 خلیفہ ہیں کہ 4 خلیفہ ہیں؟ میں تبرہ وغیرہ پڑھتا نہیں، آپ جانتے ہیں زیادہ. لیکن بات جب سیدھی لاجیکل ہے، منطق، بھئی تاریخ کے اعتبار سے 3 خلیفہ ہیں کہ 4 خلیفہ ہیں؟ 4 خلیفہ ہے نا. تو بالکل کافر جو پہلے خلیفہ کو برا کہے وہ کافی تو کہا جاتا ہے بھائی خلفاء کو برا، سب قتل جائز ہے، یہ جائز وہ جائز وہ جائز، سب جائز ہی ہے. جب سب جائز ہے ٹھیک ہے، تو جو پہلے خلیفہ کو برا کہے وہ کافر، جو دوسرے خلیفہ کو برا کہے وہ کافر، جو تیسروں کو برا کہے وہ کافر، اور جو چوتھے میں لشکر لے کے حملہ کرے وہ امیر المومنین. تو اگر اس وقت حملہ کیا ہوتا بھائی جب ہے نا بھائی، تو اب آپ معاویہ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں؟ اہل سنت تو وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے جو 4 خلیفہ کو مانے گا وہ اہل سنت ہے، اور جو 3 فرقہ چوتھے والی کو نہیں مان رہے، حملہ کر رہا ہے، وہ اہل سنت کہاں سے رہا؟ صلوات بھیجا محمد، بالکل سیدھی اور سمپل سی بات ہے، کوئی چڑی بڑی بات نہیں. تو جو برا کہے ویسا جو حملہ کرے وہ پکا مسلمان، وہ امیر المومنین. اب یعنی معلوم ہوا کہ ایسی سچویشن، ایسا ماحول، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے اس وقت تک کہ یہ جو چیز 2 بڑے آدمیوں کی جنگ تھی، وہ ٹھیک ہے ہم دونوں کو رضی اللہ کہتے ہیں، وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، ہے نا. اگر میں نے اسی بات کو واضح کیا تھا، آج بھی چونکہ کچھ لوگ نہیں تھے تو واضح کہا وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے. ویسے سچویشن بن گئی تھی. جب یہ سچویشن تھی تو اب اگر حسن تلوار اٹھا لیتے تو یزید تک یہی سلسلہ چلتا کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. یزید تک یہی سلسلہ چلتا کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. لیکن سلو کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سلو نہیں تھی، یہ کربلا کے واقعے کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، تاکہ اب اس کے بعد کوئی ایسی بات بیچ میں نہ آنے پائے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، حق و باطل نہ ملنے پائے. تو حسن نے سلو کر کے حق الگ کر دیا، باطل الگ کر دیا، دین الگ کر دیا، دنیا الگ کر دی. اسی لیے حسن کے تو کہنے فلاں کا قاتل کون تھا؟ کہا دیکھو سو کہا مولا علی کس نے قتل کیا؟ کہہ لیا مولا علی کو ابن ملجم نے قتل کیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاویہ نے پلان بنایا. دوسرے امام کو جودہ بنت اشعث نے قتل کیا، یعنی زہر دیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاویہ نے پلان بنایا. کہنے ایسا کوئی بات ہو تو جودہ بنت اشعث زوجہ نے زہر دے دیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو قتل کیا شمر نے. لیکن کسی سے پوچھے کس نے قتل کیا؟ ہر آدمی کہتے یزید نے قتل کیا. والی یہ سلو نہیں تھا، یہ پردہ چاک کیا جا رہا تھا اصلی قاتلوں کا کہ اہل بیت کا اصل قاتل کون ہے. صلوات بھیجیے محمد علی اور سولہ میں شرائط کیا تھی. اچھا اسی لیے دیکھیے لفظ کیا کہنے یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں. تو امام لکھوا لیا انہوں نے، امام حسن علیہ السلام نے ہم شیعوں کے لیے مستقل ایک دستاویز تیار کر دیا. کہا کہ بیدگی کے دیے خلفاء پر تبرہ کرتے ہیں، تو میں جو خلفاء پر تبرہ کرے وہ کافر ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سرائے شرائط سلو میں کیا لکھا ہے؟ پورے نہیں، اس میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ دیکھو سن لو میرے باپ کے اوپر جو اتنے ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا ہے، جو تبرہ ہو رہا ہے اسے اب بند کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے خلیفہ کے اوپر آپ کے حضرت معاویہ امیر المومنین اب تک تبرہ کر رہے تھے، ورنہ پلٹ کے یہ کہتے کہ آپ نے یہ شرط کیوں رکھی، کوئی ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پلٹ کر تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے کا مطلب یہ کہ اب تک ہو رہا تھا. اور جو فرمایا آپ نے یہ کوئی معمول نہیں. اگر آپ سلو کی گہرائیوں کے اندر پڑھوں گے تو وقت کافی ہو جائے گا. اگر آپ اس گہرائیوں میں اتریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلو کتنا عظیم مرحلہ ہے.
بس آخری بات کہہ کر بات تمام کروں. میں اپنی بات کیونکہ میں نے سنا ہے, مجھے پاس ویڈیو تو نہیں نا, میں دیکھ پایا کہ پرویز مشرف نے بھی تقریر میں یہی کہا تھا. اب مجھے نہیں معلوم, لوگوں نے بتایا کہ ادھر ہی اشارہ دیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے نتائج بعد میں اچھے نکلے تھے. تو مجھے نہیں معلوم, چونکہ جب تک میں دیکھتا نہیں یا خود نہیں سنتا تب تک کوئی بات کوڈ نہیں کرتا ایسی سیاسی کہ کوئی غلطی ہو جائے اس سے کیا فائدہ. یہ اتنا تو آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنگ میں نہیں کھلتے چاہے بھاگ کیوں نہ جائے. جنگ احد میں بھاگے مگر کھلے نہیں کہ ہم کیا کریں یہ ہو گیا تھا, لیکن کھلتے اس وقت ہیں بڑے بڑے لوگ جب صلح ہوتی ہے کہ ان کے دل میں یقین ہے کہ ان کے دل میں شک ہے. اللہ کے نائب کو یقین سے مانا ہے کہ شک سے مانا ہے. یہ جب پیغمبر نے صلح کی تو کوئی اور بولے, جو سب سے بڑے تھے وہ بولے جیسا آج نبوت میں شک ہوا کبھی نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ حسن بھی سیرت رسول کے اوپر چل رہے تھے کہ اگر بڑے بڑے جگادڑیوں کے منافقوں کے پردے چاک کرنے ہیں تو یہ تلوار اٹھانے سے چاک نہیں ہوں گے, صلح کرنے سے پردے اٹھیں گے. صلوات دے دیا محمد والے محمد کا واسطہ. ہر کا وقت ہو گیا, صلوات دے محمد والے محمد والے محمد کا واسطہ ہے. پروردگار حاضر ناظرین جو حضرات پریشان ہیں ان سب لوگوں کی تمام پریشانی کو دفع فرما. پروردگار جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ان کا جو اہل بیت علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرماؤ. پروردگار جو آنے برزخ میں تکلیف میں ان سب کی مغفرت فرماؤ. کہ ہمارے بزرگ زندہ ان کے سائے کو سروں پر قائم و دائم رکھنا. ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت پر قائم رکھنا. پروردگار ہماری نسلوں کو محبت اہل بیت پر قائم رکھنا. ہمارے بہنوں اور بیٹوں کی عصمت و عفت عنایت فرما. پوری ہمت کے ساتھ انہیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کے واسطے ہماری قوم کو پیار اور محبت اور محبتوں کی اتفاق و اتحاد کی توفیق عنایت فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ ہے ہمیں جو آزاد بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرما. پروردگار آج مقروض انتقاص کو ادا فرما دے. اس سامنے تجارت کو فروغ عطا فرما. پروردگار ہم گزشتہ زندگی میں جو گناہ کر چکے ہیں ان سب کے لیے معافی اور استغفار کی توفیق عنایت فرما. آئندہ زندگی گناہوں سے بچا کر گزارنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں عظمت و اہمیت نماز و ماہ مبارک سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اول وقت نماز پڑھنے کے مواقع فراہم فرما. پروردگار ہم سب کو اس کے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مراکز دینیا کو پروردگار فساد پھیلانے والوں سے محفوظ رکھنا. جو لوگ خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما. ہم کو ان کی حقیقت خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار جو تو چاہ امام حسین شاہ السلام کے صدقہ اپنے خزانے غیب سے ہم سب کو عطا فرما. ہمارے تمام دعاؤں کو قبول کے شرف عطا فرما. ہمارے علماء مراجع کے ساتھ ہمارا سر پر قائم دائم رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے عباس لاکھانی صاحب جناب نفیس بانو بنت نظر حسین صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رسول خدا سلام علیک اشرف الانبیاء سلام علیک اشرف الانبیاء سلام جانشین نبی علی ولی شاہ مشکل کشا سلام شاہ مشکل کشا سلام شافی حشر مالک جنت بنت خیر الورا بنت خیر الورا خلق خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیک حسن مجتبی سلام علیک خلق خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیک حسن مجتبی حق محبوب خلق کے حامی یا شہ کربلا یا شہ کربلا سید الساجدین
خلق کے رہنما سلام علیک خلق کے رہنما سلام علیک حاضی خلق بار کرے دیجا ابن زین العبا سلام ابن زین العبا جانشین محمد باقر جعفر مقتدی سلام علیک جعفر مقتدی کاظم ذی حشم امام امم خلق کے پیشوا خلق کے پیشوا ہادی دین نائب کاظم یا امام رضا سلام علیک یا امام رضا یا محمد تقی نوے ہادی سرور اتقیاء سلام علیک سرور اتقیاء جانشین تقی علی النقی مالک دوسرا سلام علیک مالک دوسرا سلام علیک یا حسن عسکری وسیع نقی 11ویں مقتدی سلام علیک 11ویں مقتدی نائب عسکری امام زمان نائب عسکری امام زمان حجت کبریاء سلام علیک حجت کبریاء سلام علیک یا رسول خدا سلام علیک السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمل الشموس وانس النفوس السلام علیکم ایها المدفون بالوطوس السلام علیکم مبعوث الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم الصاموي ابو الحسن علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شیخ القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ पानी पी लो पानी
آپ لے لیجیے نا. آپ ہی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ چلے ہیں ہاں ایک دن کا ڈرائیو ہے. کراس کر گئے بچ گئے. مشکل ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں دفعہ جنسی السلام علیکم. ممی تصویر کر دیتے کیا بات آخر کیا ہے ممی جب ڈھونڈتی رہتی ہے یہاں پہ ممی بھی ہے پانی ہے ہی نہیں ہے بیٹے. Right there. Yeah, he's right here. کیا کرتے ہیں؟ I'm gonna go. Akil, we fun chocolate. Akil, we fun chocolate. نیسم کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ These are the tomorrow. اوپر ہوں